إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جو آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے۔ آج جس ماحول میں ہم لوگ ہیں اس ماحول کے لیے یہ عنوان بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے تو بہت سارے لوگ فتنے میں پڑ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم لوگوں میں سے کسی کے ابو نہیں ہیں، یعنی جنسی ابو نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کا، نبی ہونے کا سب سے آخری شرف اگر حاصل ہوا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا، ختم ہو گیا، کوئی اور نبی بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی ہے تو وہ نبی بن نہیں سکتا، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف۔ اور اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب آدمی نبی نہیں بن سکتا تو رسول بھی بن نہیں سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ لے لیں، یہاں مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک ہے سامنے والا دروازہ اور ایک ہے اس کے بعد والا دروازہ۔ جیسے اگر ہم لوگ پہلے والا دروازہ جو ہے، سب سے پہلے والا، اس کو اگر بند کر دے تو کیا آدمی گھس سکے گا؟ آدمی گھس سکے گا؟ نہیں گھس سکے گا۔ وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمایا، نبوت جو ہے، نبوت کے بعد رسالت ملتی ہے، نبی بننے کے بعد رسول بنایا جاتا ہے۔ اگر نبی نہیں کوئی بنے گا، جیسے کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس گیٹ کو نہ کھولے، تو ویسے ہی کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور کوئی نبی نہیں بن سکتا تو کوئی رسول بھی نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، مثلی من النبیین، کہ میری مثال باقی انبیاءوں کے نزدیک ایسی ہے کہ کمثل رجل بنا دارا، کہ ایک آدمی نے ایک محل بنا دیا، ایک گھر بنا دیا، فاحسنہ، اور بہت خوبصورت گھر بنا، فاکملھا، اور اس کو پورا مکمل بنا لیا، خوبصورت بھی ہے اور پورا مکمل، بالکل کمپلیٹ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَتَرَكَ شَيْئًا فِي مَوْضِعِهِ، لیکن اس گھر کا جو ایک حصہ ہے، یا گھر کا ہم کہہ لیں کہ ایک دیوار ہے، اس کو صرف چھوڑ دیا، یا گھر میں صرف ایک اینٹا ہے جو نہیں لگایا، وہ ایک اینٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میں ہے۔ جیسے ہی وہ لگا دیا گیا، گھر مکمل ہو گیا پورا، ویسے ہی نبوت بھی پوری ہو گئی، میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے تھے تو ان کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا، اے لوگو، یہ جو تمہارا بندہ جو سو کر کے ہے، یہ جو بندہ سو کر کے اللہ کا بندہ، اس کی ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، فاضربوا، تو اس مثال کو بیان کرو، اس ایگزامپل کو ایکسپلین کر کے بتاؤ۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے انہو نائم، یہ تو سو کر کے ہے، اگر بیان بھی کر دیے تو کیسے سنے گا؟ تو جواب دیتے ہیں دوسرا فرشتہ کہ ان عینیہ تنام ولا ینام القلب، کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل نہیں سوتا لیکن آنکھیں سوتی، دل جاگا رہتا، دل اللہ کا ذکر میں لگا رہتا۔ تو مثال بیان کرو۔ اچھا، مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں رجل بنا دارا، ایک آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک محل بنایا اور طرح طرح کی چیز اس میں رکھی، یعنی پارٹی رکھ دیا، اس میں کئی سارے چیزیں، کئی سارے پھل پھول اور کتنے سارے کھانے کے چیزیں رکھ دیے۔
ایک داعی کو مقرر کیا جو دعوت دے اور بلا کر کے لائے. داعی کو کہہ دیا ادعو، جاؤ میں تمہیں داعی بنا کر کے بھیجتا ہوں، سارے لوگوں کو جا کر کے خبر دے دو کہ بادشاہ نے دعوت رکھی ہے. داعی آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہے، کچھ مان جاتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں نہیں. اگر راجا کو کہنا ہوتا تو راجا خود آ کر کے کہہ سکتا تھا، راجا خود کیوں نہیں آیا؟ اب جو لوگ مان لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہتے ہیں اس کے بارے میں من اجاب الداعی دخل الدار، جو اس داعی کی بات مان لے، اس دعوت دینے کے بعد مان لیا، دخل الدار تو وہ اس محل میں داخل ہو گیا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور جو اس نے کھانا بنا کر کے رکھا تھا اس کھانے سے کھا لیا، اپنا پیٹ بھر لیا. وَمَن لَمْ يَجِبِ الدَّاعِي، اس کے بعد کہتے ہیں فرشتہ کہ اگر کسی نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، اس داعی کی دعوت قبول نہیں کیا تو وہ داخل نہیں ہوا. اس محل میں داخل ہونا اس کے نصیب میں نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے کھانے سے کھانے کی توفیق ملی اس کو. اب فرشتہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ والا جو مثال بیان کیے ہو تبینو، اس کو اور زیادہ اچھے سے بیان کرو. کہتے ہیں وہ جو آدمی تھا، یعنی جو بادشاہ ہے، وہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے. کون ہے بادشاہ؟ اللہ. اور جس داعی کو بھیجا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں کے لیے بلایا ہے، جس محل میں بلایا ہے، وہ جنت ہے. تو جو محمد کی بات مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت جائے گا، اور جو نہیں مانا ہے وہ جنت نہیں جا پائے گا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری داعی ہے، جب ان کے بعد اور کوئی داعی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب جو ہے اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے کہ کوئی اور داعی آئے، کوئی اور نبی آئے اور آ کر کے اپنی شریعت پھیلائے. کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو دفنا دیا گیا، سب لوگ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو. 3 سوال. تمہارا رب کون؟ ما دینو کا، تمہارا دین کون؟ من نبی. کیا جواب دیتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. نبی کون ہے؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر نبی کے بعد اور کوئی نبی آتا تو وہ بندہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو کامیاب نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز دیتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ میرا دین اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، تو اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ بولا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں میرے بندے نے سچ بولا ہے، صحیح، بالکل صحیح جواب دیا، پاس ہو گیا. تو اس کے قبر کو کیا کرو؟ قبر کو پھیلا دو، اچھے سے سو جائے، بستر بچھا دو جنت سے لا کر کے، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے بستر بچھا دو. کامیاب ہوا تو ملا، جزا ملا. لیکن اگر یہ جواب نہیں دیا تو کیا ہے؟ اس کے بعد ایک فرشتہ آ کر کے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. اس کے بعد اس کو قبر کا عذاب ہوگا.
جیسا کہ معلوم ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہوتے تو کیا آدمی یہ جواب دے گا کہ قبر کے عذاب سے بچ سکتا؟ بالکل نہیں۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا، اور ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم، کئی بات تو اس وقت تم لوگ کیسے ہوگے، تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے طرف نازل کرے، تمہارے پاس آئیں گے، کیا کرو گے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پھر آئیں گے وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں، امتی بن کر کے آئیں گے۔ اب جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ہے، اب اس دین میں کوئی تصرف نہیں ہوگا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگا، وہ بھی اسی دین کے میں چلیں گے، وہ بھی نبی کی امتی بنیں گے۔ اچھا ایک اور چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَخْرُجُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا، پہلی بات میری امت میں ایسا ہوگا، کیا ہے، یقال لہ المہدی، اس کو لوگ مہدی کے نام سے جانتے ہوں گے۔ مہدی آج بہت کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، آج آپ لوگ سن کر کے جان سکتے کہ وہ مہدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت بتاتے ہیں مہدی کیسے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجل الجبہہ، پہلی چیز کہ چہرہ جو اس کا ہوگا وسیع ہوگا، یعنی پھیلا ہوا چہرہ ہوگا، چھوٹا چہرہ نہیں ہوگا۔ افن الانفا، دوسری چیز لمبی ناک والا ہوگا، چوڑے ناک والا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز گناتے ہیں یواطئ اسمہ اسمی، اس کا جو نام ہے میرے نام سے میچ کرے گا، یعنی کیا ہوگا نام محمد، و اسم ابی، اور کہتے ہیں اور اس کے ابو کا نام بھی میرے ابو کا نام سے میچ ہوگا، ملے گا، یعنی کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں اس کو آپ اس ڈھانچے میں لائیے، یہ جو چیز ہے یہ پرکھنے کا یہ ہے، اور اس کو لا کر کے دیکھیے، پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امتی ہوگا، میرا امتی ہوگا، اور کیا ہے یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام محمد ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ دوسری چیز اس کے ابو کا نام عبداللہ ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چیز بتاتے ہیں ہوا من قریش، وہ قریشی ہوگا، یعنی میرے خاندان سے ہوگا، من ولد فاطمہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ میری بیٹی جو فاطمہ ہے اس کے اولادوں میں سے ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ فاطمہ جو ہے میری بیٹی، اس کے اولادوں میں سے ہوگا وہ مہدی، جس کا نام اور میرا نام ایک ہوگا، جس کے ابو کا نام اور میرے ابو کا نام ایک ہوگا، جو قریشی ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا۔ اور کیا ہے یصلح اللہ اللیلہ، مہدی جو رہیں گے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اب ان کو پرکھ سکتے اس بات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یصلح اللہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہدی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس مہدی کے جو ہے حالات کو سدھار دیں گے، ان کو پورے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ایک ہی دن میں تیار کر دیں گے، ایک ہی رات میں۔ یہ آج صبح ہے، اگر کل مہدی آنے والے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی میں مہدی بنا دیں گے، ان کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے. پہلے ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم مہدی ہیں. آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یمکث سبعا یمکث فی الارض سبعا او تسعا، کہ دنیا میں مہدی ہونے کے بعد، یعنی جب مہدی بن جائیں گے تب یا تو 5 سال رہیں گے، یا تو 7 سال رہیں گے، یا تو 9 سال، بس اس سے زیادہ نہیں. اب آپ دیکھیے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، پہلی بات ان کا نام نبی کے نام سے ملتا ہے یا نہیں؟ ان کے ابو کا نام نبی کے ابو کے نام سے ملتا ہے یا نہیں؟ نبی کے خاندان سے ہے یا نہیں؟ عربی ہے یا نہیں؟ اور کیا ہے، مہدی جب سے دعویٰ کیا ہے تب سے اگر 9 سال بھی لے لے تو 9 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یمکث الارض سبعا او تسعا، یا تو 5 رہے گا، یا 7 رہے گا، یا 9، بس 9 سے زیادہ نہیں، کم سے کم 5، زیادہ سے زیادہ 9. اگر 9 سال بھی لے لے تو جو مہدی کا دعویٰ کیا ہے وہ 9 سال کے بعد مرا یا نہیں، یہ دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یملأ الارض عدلا قسطا وعدلا، زمین کو جو ہے پورے دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دے گی مہدی علیہ السلام. ابھی جو لوگ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھیے جا کر کے، حدیث میں تو یہ ہے یملأ الارض قسطا وعدلا. ابھی تک آپ کے جہاں آپ دعویٰ کیے ہیں وہاں تک چوری ہو رہا، وہاں بے انصافی ہو رہی ہے. تو یہ حدیث کہاں گئی؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے کما ملیت جور، جیسے کہ دنیا خرابی سے اور بے انصافی سے بھر جائے گی، ویسے ہی مہدی آئیں گے تو آ کر کے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کوئی بے انصاف آدمی نظر نہیں آئے گا. یہ مہدی ہے، مہدی یہ ہے. اس کے بعد اور ایک چیز ہے کہ جو لوگ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ لوگ پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں. پہلے مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، مان لے محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، پھر کیا دعویٰ کرتا ہے؟ ہم عیسیٰ ہیں علیہ السلام. دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم عیسیٰ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرق کیا. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کر دیے. ان کی ماں مریم علیہ السلام آ کر کے فرشتہ بشارت دیتا ہے، کہتا ہے یا حب لکی غلام زکیہ، اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا دے دوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کو یہ ہے. ان کی امی کا نام مریم. ہو جاتے ہیں اپنے قوم کے پاس لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ اتنا خراب نہیں تھا، تمہاری ماں اتنی خراب نہیں تھی، اور تم یہ خراب کام کر کے کیا لائے؟ کس کا بچہ لے کر کے آگے؟ کچھ نہیں کہتی ہے. فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتی ہے. کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، جو ابھی بچہ ہے، جو ابھی گود میں ہے، وہ کیسے کچھ بول سکتا ہے؟ وہ کیسے گواہی دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، یہ قوت دی کہ وہ بول پڑے انی عبداللہ،
दावा करने वाला ये कहता है, हाँ अब्दुल्ला, जबकि अब्दुल्ला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम है ना। क़ाला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब दिया और नबी बनाया। सब कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा बिन मरियम। ईसा बिन मरियम उनकी अलग उम्मत थी, और जब नाजिल होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा हम पहले बयान कर दिए कि अपने कह दिया कि मेरी उम्मती, मेरी उम्मत में मेरा महदी होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम, कितना अजीब बात है, उम्मती पहले पैदा हो रहा है, नबी बाद में आ रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में ना है। तो जो लोग ये कहने वाला है कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बनाया हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तक कि हदीस में आता है, मुस्लिम की हदीस में कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम यंज़िल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, तो ये जो है महदी अलैहिस्सलाम देखेंगे नाजिल हो रहे, तो कहेंगे ताल सल्ली बिना, ए ईसा अलैहिस्सलाम हम लोगों को आइए आप नमाज पढ़ाइए, ताल सल्ली बिना, हम लोगों को नमाज पढ़ाइए। कौन किसको कह रहा? महदी ईसा को। जब दोनों एक ही है तो कौन कैसी किसको बोलेगा? जब दोनों एक ही बंदा है, जब दोनों एक ही है, कि कोई कहता है कि ईसा भी एक है महदी भी एक है, तो कौन किसको कह रहा? सवाल यहाँ है। तो समझ में आया कि महदी अलग है, ईसा अलग है। ईसा मरियम से हुई बगैर बाप के अल्लाह की कुदरत से, और महदी नबी का उम्मती है, नबी के परिवार से है, नबी के खानदान से है, नबी की बेटी के तरफ से है, नस्ल से है, और उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, ईसा नहीं होगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को जब कहा जाएगा कि नमाज पढ़ाइए, तो लेकिन मना कर देंगे, कहेंगे कि नहीं, अमीरुकुम मिनकुम इन्ना बादुकुम उबराउ बाद, तुम में से बाज पर अमीर है, तो तुम में से जो अमीर है जिसका, वो पढ़ा है। तो महदी अलैहिस्सलाम क्यों? तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्यों बोलेंगे? इस उम्मत के तकरीम के लिए, इस उम्मत की तकरीम के लिए, इज्जत के लिए, कि एक नबी है, जो नबी थे वो आकर के एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ रहे। तो तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा, उम्मत के तकरीम के लिए, इज्जत के लिए, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम बनने का दावा करते हैं, उनके लिए और एक चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ यक़्तुलुल खिंज़ीर, पहली चीज़ ये है कि वो खिंजीर यानी सुअर को मार देंगे। जितने सुअर है दुनिया में सबको कत्ल कर देंगे, क्योंकि हराम चीज़, यानी वयक्सिरुस सलीब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जितने भी ये निशानी के ये है, जितने भी प्लस क्या बोलेंगे उसको, हाँ, जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं, वयक्सिरुस सलीब, तो सारे सलीब को, प्लस के निशानी जितने भी हैं सबको तोड़ देंगे। और क्या करेंगे? और एक चीज, वयक़दिल फिदिया, और जो इस्लामी हुकूमत में होता था कि फिदिया ले, कोई काफिर है आपके मुल्क में रह रहा, तो वो क्या देगा? पैसा देगा, टैक्स देगा, तब जाकर के वो रह सकता है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी ईसा अलैहिस्सलाम जारी कर देंगे, ये भी शुरू कर देंगे। सवाल ये है, जो ईसाइयत का दावा करता, क्या वो अभी ये सब किया?
یہ سب کیا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ٹھیک ہے, دجال بھی آئے گا. دجال کہاں؟ پوچھتے ہیں دجال کون ہے, کہتا ہے امریکہ. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ کہ ہم عیسیٰ ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ دجال کون ہے صرف, کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہتا ہے دجال کون ہے, کہتا ہے امریکہ والا لوگ. ہاں, ان سے پوچھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں وفی یدہ الجنۃ والنار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم. امریکہ پاس کہاں جنت ہے جہنم ہے, دکھا. امریکہ والا لوگ کے پاس, یا امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس جنت اور جہنم کہاں ہے؟ حدیث میں دجال کے بارے میں بہت کچھ ہے, وقت بھی ہو جا رہا, بہت کچھ اس کے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں. اچھا, آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ دجال اور ایک بات ہی, اس کے بعد یاجوج ماجوج. عیسیٰ علیہ السلام جب رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دجال کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کریں گے, یوحی الیہ, ان کے اوپر وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج نکل گئے ہیں. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وہ ہر پہاڑی سے, ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے یاجوج ماجوج. اچھا, یاجوج ماجوج پوچھا جا رہا ہے یاجوج ماجوج کون ہے آپ کا؟ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں عیسائیت کا کہ ہم عیسیٰ ہیں, پوچھا گیا یاجوج ماجوج کون ہے پھر, تو کہتا ہے چائنا والا. کیا کہتا ہے؟ چائنا والا لوگ. سوال یہ, ابھی تو اور ایک نیا بات ہو گیا, کورونا آیا تھا نا ادھر, تو اللہ تعالیٰ کورونا وہی کیڑا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج کو کون ماریں گے؟ کیڑا نہ کھائیں گے, کیڑا اس کو کاٹیں گے مر جائے گا سارا یاجوج ماجوج. تو کہتا ہے وہی کیڑا کورونا. سوال یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب مر جائیں گے, سب کے سب چینی لوگ مرا, اور ان میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو تم اس کو کیا بولو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ارے عیسائیت کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا, وہ لوگ کتاب بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ شریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کی سنت پہ چلیں گے, نبی کی شریعت پہ چلیں گے, اپنی شریعت نہیں لائیں گے. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث میں فرما دیا, لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں. جیسے اسٹمپ ہوتا ہے, اسٹمپ لگا دیا گیا, اب پیپر میں کچھ لکھا نہیں جا سکتا, ویسے ہی میں آخری نبی ہوں. اب نبی نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا, اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں بس. جب نبی نہیں دوسرے آنے والے ہیں تو شریعت کیسے دوسری آئے گی؟ تو یہی چیز ہے, مہدی الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فتنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر فتنوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منہج سلف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے, جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو مر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرما, ان میں مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ مالدار ہیں, جو لوگ کمانے میں یہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں شادی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے شادی میں بھی آسانی فرما. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين من كل ذنب وخطيئة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس قال ربكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.